محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لے اپنے کانوں سے اور آپ کی ذات پر درود نہ پڑے وہ بدبخت ترین ہے۔ میں نے کہا آمین۔ میرے دوستو تینوں بڑی اہم باتیں ہیں، اگر ایک ایک بات پہ بیان کیا جائے تو ایک ایک جمعہ کافی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے، 2 اشرے جدا ہوں گے، ایک اشرا ایک جمعہ باقی ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ بہرحال میں نے قرآن کریم سورہ دہر 29واں پارہ اس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، ترجمے میں غور کرنا ہے، جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، کبھی یتیموں کو، کبھی مسکینوں کو، کبھی قیدیوں کو، فرمایا وہ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ وہ لوگ مسکیناں و یتیماں و اسیرا، فرمایا وہ اللہ کے نزدیک بڑے مقام والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال دی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان میں نازل فرمائی۔ کل 21 رمضان المبارک کا دن آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں یہ دن نصیب فرمائے۔ 21 رمضان مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ ایک روز آپ اور آپ کے گھر والے یعنی اہل خانہ بھوکے تھے، آپ مزدوری کے لیے گئے، کسی کے گھر میں کسی کے باغ میں مزدوری کی اور چند سیر جو لے کر آئے، آٹا پیسا گیا، سحری کے وقت آواز آئی، رمضان کے دن ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، 3 نفلی روزے رکھے ہیں، بعض روایت میں سے رمضان کے دن تھے، بہرحال روزہ رکھا ہوا ہے اور سحری تیار کی جا رہی ہے، سیدہ خاتون جنت اپنے جنتی ہاتھوں سے وہ سحری تیار کر رہی ہے۔ آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، کوئی اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دے۔ سیدہ خاتون جنت نے مولا علی کو فرمایا یہ کھانا اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا جائے۔ خود پھر بھوکا اور پیاس سے روزہ رکھ لیا۔ فرمایا جب دوسرا دن آیا پھر اسی طرح آواز آئی میں یتیم ہوں، میں اللہ کے لیے میں مسکین ہوں، مجھے کو کھانا کھلا دے۔ آپ نے کھانا اٹھایا اس مسکین کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر آواز آئی میں قید سے رہا ہو کر آیا ہوں، قیدی تھا، کوئی زیادہ راہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، مال نہیں کہ کھانا خرید سکوں، کوئی مزدوری نہیں ملی ہے، کوئی اللہ کے نام سے مجھے کھانا کھلا دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کھانا اٹھایا اس قیدی کو ادا کر دیا۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کبھی یتیموں کو، کبھی مسکینوں کو، کبھی قیدیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ شان کس کی بیان کی؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی بیان فرمائی، ان کے گھر والوں کی بیان کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پیدا ہوئے، عمر میں 30 سال 30 ایئر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ 30 سال میرے آقا کی عمر زیادہ تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو اٹھایا اور جب اٹھایا تو مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ فرماتی ہے کہ میں پریشان تھی کہ بچہ نہ خدا پتہ نہیں یہ بچہ معذور نہ ہو، آنکھوں سے نہ بینا نہ ہو، آنکھیں نہیں کھول رہا۔ فرمایا جب رسول کریم نے اٹھایا تو حضور حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ حضرت علی نے آنکھیں کھول کے ٹکی باندھ کر چہرے کو صفا دیکھ لیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑتی عطا فرمائی۔ معلوم ہے گڑتی عطا کرنا حضور کی سنت ہے، کوئی میٹھی چیز چٹا دینا یا دودھ مبارک اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا بچپن حضور کی آغوش میں گزرا، میرے آقا کے سامنے گزرا۔ حضرت ابو طالب کے حالات تھوڑے سے کمزور تھے، مالی حالات،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر گئے، فرمایا اے میرے چچا اپنے اس بیٹے کو میرے حوالے کر دیں، میں اس بچے کو پالوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی اور بھی بچے تھے لیکن حضرت علی کو پسند فرمایا، اس طرح بازو پھیلائے، فرمایا علی آجا میری آغوش، اپنے پاس بٹھا لیا، پھر وہ پرورش فرمائی کہ کسی کو دین ملا تو جوانی میں ملا، کسی کو دین ملا تو عمر کے آخری حصے میں ملا، کسی کو موج میلے کر کے دین ملا، لیکن حضرت علی کی وہ ذات ہے کہ بچپن میں دین مل گیا، گھر میں دین مل گیا، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے ان کے گھر میں پرورش پائی۔ کوئی نمازی بنا تو جوانی میں بنا، کوئی بڑھاپے میں کسی کو نماز نصیب ہوئی، کوئی کسی عمر میں نماز پڑھتا ہے، لیکن علی مرتضیٰ بچپن میں نمازی بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بچپن میں حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، حضرت علی فرماتے ہیں میں بچہ تھا، مجھے نماز تو آتی نہیں تھی، بس ان کو دیکھ دیکھ کر ویسے ہی کرتا تھا جیسے وہ ادا کر رہے تھے۔ فرمایا کہ ادھر اہل لغت نے لکھا ہے کہ وہ علی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی عادت میں دیکھ رہے ہیں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تو حضور نماز ادا کر رہے ہیں، ہم پر تو فرض ہوگی ہم پھر بھی ادا نہیں کرتے۔ یہ امت رسول ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، آمین تو کہہ دو یار۔ میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے حضرت علی نے دیکھا تو ایک دن بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی نماز سکھا دیں، مجھے بھی پڑھانا سکھا دیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کے لیے تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ بچپن میں سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی، بس فرمایا علی جا اپنے والد سے اجازت لے کے آ، آپ چاہتے تو کہتے کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، لیکن باپ کی شرط کیوں رکھی؟ فرمایا باپ اسلام میں داخل نہیں تھا، دائرے اسلام میں حضرت ابو طالب ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، فرمایا جب باپ سے اجازت لے کے معلوم ہوا دنیا والوں کو باپ کا ادب بتایا کہ اگر دین میں بھی کوئی کام کرنا ہو تو باپ سے مشورہ کر لیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حضرت ابو طالب کے پاس آئے تو فرمایا ابا حضور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، حضور کی ذات پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا چاہتا ہوں، تصدیق کرنا چاہتا ہوں اس بات کی۔ حضرت ابو طالب نے جواب دیا بیٹا جیسے محمد فرما دے ویسے کر دے، جیسے حضور فرما دے ویسے ہی کر دے۔ ان کی بات میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہی نہیں، وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، وہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پلانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے کون آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ فرمایا کہ ایمان لے آؤ۔ حضرت علی بچپن میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے آپ کی ذات بنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، دائرے اسلام میں داخل ہوئے۔ اب جدھر جدھر حضور جا رہے علی ساتھ ساتھ جا رہے۔ بچپن کا حضرت علی کا حضور کے ساتھ گزرا، جوانی حضور کے ساتھ گزری، بڑھاپے کے کچھ لمحات میرے آقا کے ساتھ گزرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ایک وہ مقام آیا زندگی میں کہ میرے آقا نے فرمایا اسد اللہ غالب، فرمایا اے علی تو اللہ کا شیر ہے، تو اللہ کا شیر ہے، شیر خدا کا لقب ملا۔ اور آپ کے ایک نام ہے حیدر، لقب حیدر بھی، حیدر کا مطلب ہے بہادر، لیکن حضور کی زبان سے نکل گیا علی، علی کا مطلب ہے بلند، اونچا، اور جتنی اونچائی حضور نے علی کو عطا فرمائی شاید کسی کو عطا فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ مکہ فتح ہوا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی چل بیت اللہ میں چلتے ہیں، اللہ کے گھر میں جا کے بتوں کو پاک کر، بتوں سے پاک کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو بت ختم کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں اور اللہ کا گھر صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں شوق سے دوڑتا ہوا، ابھی بچہ تھا، 13-14 سال عمر کی جب مکہ فتح ہوا،
فرمایا میں حضور کے ساتھ داخل ہو گیا، جب بیت اللہ میں پہنچا میرے آقا نے بتوں کو ہٹانا شروع کر دیا، باہر نکالا میں نے مل کے، لیکن کچھ بت ایسے تھے جن کے قد بڑے بڑے تھے۔ فرمایا علی اب ان بتوں کو کیسے اتارا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں، میرے کندھوں پہ سواری کریں، ان بتوں کو اتار لیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا علی تو فاتح حیبر ہے، شیر خدا ہے، ولایت تجھ سے چلے گی، تو اللہ کا شیر بھی ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا شاہ سوار ہے، بڑا تلوار میں ماہر ہے، بڑا نیزہ انداز ہے، بڑا تیر انداز ہے، لیکن علی یاد رکھ تو جتنا بڑا جنگجو بن جا پھر میری نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، علی میری نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا آپ اگر پھر گستاخی نہ سمجھے تو میں آپ کے کندھوں پر چڑھ جاؤں۔ اہل عشق نے لکھا ہے، میرے آقا نے فرمایا علی ہاں تو میرے کندھوں پہ چڑھ جا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ نبوت کے کندھوں پر ولایت کھیلا کرتی ہے، ولایت نبوت کے کندھوں پر کھیلا کرتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حضور کے کندھے مبارک پہ چڑھے اور بتوں کو توڑنے لگے تو کافی دیر گزر گئی، بت کو اتارنے میں کافی دیر گزر گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد واپس آئے کسی نے پوچھا علی اس وقت اتنی دیر کیوں لگائی تھی؟ فرمایا جب علی اوپر چڑھا تھا مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ تو لے تو مصطفیٰ کی ذات گئی تھی، علی نے عرش کے پائے کو پکڑ لیا تھا، واپسی پہ رب چھوڑ گیا تھا، واپسی پہ رب چھوڑ گیا تھا۔ کہ کون علی مرتضیٰ شیر خدا؟ میرے آقا نے فرمایا النظر الى وجہ علی جن عبادہ، حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا علی تیرے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، فرمایا حب علی جن عبادہ، علی تیری محبت عبادت ہے، فرمایا ذکر علی جن عبادہ، علی تجھے دنیا میں کوئی بھی جب بھی جس وقت بھی یاد کرے گا وہ عبادت کر لے گا۔ دیکھیں جنہوں نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے عبادت کر لی، جنہوں نے حضرت علی سے محبت کی وہ انہوں نے بھی عبادت کر لی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت تک آئیں گے، وہ بظاہر طور پر حضرت علی تو پردہ فرما کے ہیں، ان کے لیے بھی میرے آقا فرما کے علی جب تیرا ذکر کوئی چھیڑ دے گا فرمایا گویا وہ عبادت کر لے گا۔ پھر فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جو آپ سے محبت کرے گا وہ مومن بن جائے گا، جو آپ سے بغض رکھے گا منافق بن جائے گا۔ پھر فرمایا جس نے مومن کا چہرہ دیکھنا ہے وہ علی سے محبت کرنے والا ہوگا، جس نے منافق کو دیکھنا ہے وہ علی سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ پھر فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کر لی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ پھر فرمایا من کنت مولا علی ھذا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کا مطلب ہے یار، دوست، ساتھی، رفیق، یہ سب مولا کی معنی ہے۔ فرمایا من کنت مولا علی ھذا مولا، اس حدیث کے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابی راوی ہیں۔ حضور کے سارے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں، متفقون علیہ حدیث۔ حضور غدیر کے موقع پر ایک تالاب کا نام ہے بھوم غدیر، جب حجۃ الوداع سے واپس آئے تو میرے آقا نے اس تالاب کے کنارے آپ نے پڑاؤ فرمایا، رکے، اور وہاں پر پتھر پر جلوہ فروز ہو کے منبر بنایا گیا پتھر، حضور اس پر جلوہ فروز ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگوں میں تم میں ایک اعلان کرتا جا رہا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا علی کو بلایا جائے۔ علی آئے، فرمایا بازو پکڑا ہوا میں بلند کرے، فرمایا من کنت مولا فعلی ھذا مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے تھے، فرمایا ہم دوڑ کر حضرت علی کے پاس گئے، فرمایا بک بک یا علی انت مولایا، اے علی مبارک ہو، صرف تم ان کا نہیں ہمارا بھی مولا ہے، سب کا مولا ہے۔ معلوم ہوا حضرت علی کی شان کو ابو بکر و عمر نے بھی مانا ہے، اگر نہ مانا ہوتا تو کبھی مبارک دینے نہ جاتے۔ فرمایا کہ حضور کے صحابہ کی شان تو ایسی ہے وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یہ تو ہم لوگوں نے اختلاف پالے ہوئے ہیں کہ ان میں یہ اختلاف تھا وہ تھا، نانا اس سے نکل، ذہن کو آزاد کر، ان کی محبت کا قرآن گواہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم
رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورہ فتح 26واں پارہ آخری رکوع، اللہ فرماتا ہے کہ نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ ان کو جب تو دیکھے گا وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر غزوے میں شرکت فرمائی، ہر غزوے میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں شریک ہوئے، غزوہ حنین میں، غزوہ تبوک میں، جس غزوے میں میرے آقا تشریف لے گئے حضرت علی انہوں نے تشریف لے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ شخصیت ہے کہ تقوی کے عالم، حافظ قرآن بھی، قرآن کا مہینہ ہے، اس نسبت سے یہ بھی آپ کی کرامت بیان کر دوں۔ حافظ قرآن، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر قرآن کی سورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس کا وزن 63 اونٹ اٹھائیں گے، اس کی تفسیر لکھوں تو ایک روایت میں فرمایا کہ پورے قرآن کا نچوڑ سورت فاتحہ میں ہے، اور سورت فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ فرمایا اس کے با میں ہے، فرمایا اس کے با کے نقطے میں، فرمایا انا نقطۃ البا، با والا نقطہ میں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے فضائل میں آتی ہے کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوتے ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تو پاؤں دوسرا رکھنے تک یعنی براق کے لے آنے تک آپ پورا قرآن ختم فرما دیتے، پورا قرآن الحمد سے والناس کی سین کی دیر تک ختم فرماتے۔ اور آپ ایسے حافظ قرآن تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ رضی اللہ تعالیٰ رات کو اکثر جاگ کر قرآن کی تلاوت فرماتے اور ساری ساری رات قرآن پڑھا کرتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک رکعت میں 15 پارے ختم فرما دیا کرتے، 2 رکعتیں نیت کرتے تو پورا قرآن ختم فرما دیتے۔ ہم 20 تراویحاں پڑھتے ہیں اور ابھی 6 یا 7 8 ہوتی ہیں تو ہم سارے بھاگ جاتے ہیں، صافات ہی رہ جاتی ہے، اور 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، 40 منٹ میں قرآن کا ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم وہ سننا دوبارہ نہیں کرتے۔ علی مرتضیٰ کی شان دیکھیے، ساری رات میں پورا قرآن سنا دیتے ہیں۔ یہ علی کے ماننے والے، علی کے ماننے والے تو یہ نہیں ہوتے۔ علی کے ماننے والا تو وہ ہوتا ہے جو قرآن سنے، محبت کرے، ساری ساری رات قرآن پڑھا۔ حضرت غوث پاک کے معنی آپ فرماتے ہیں 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے غوث پاک نے قرآن ختم فرمایا روزانہ۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو 63 قرآن پاک ختم فرماتے، ایک دن میں تلاوت کرتے، ایک رات تراویحوں میں سناتے، ایک رات کا جو باقی حصہ تھوڑا سا بچتا سحری تک وہ بھی ختم فرماتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح 63 قرآن پاک ختم فرماتے۔ میرے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بات ہو رہی تھی کہ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تعظیم بتائی، قرآن پاک کے جو فضائل ہیں وہ بیان فرمائے، قرآن کی شان دنیا کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے کہ آپ نے قرآن پاک سے کتنی نسبت حاصل ہے اور قرآن کو کیا کیا مرتبہ اور کس کس جگہ پہ حضرت علی کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں اگر کسی صحابی کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ 300 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو قرآن پاک کی حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اگر مجھ جیسا طالب علم وہ آیتیں تلاوت کرے تو وقت ختم ہو جائے گا۔ اتنا یاد رکھیں کہ حضرت علی کی شان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتیں نازل فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ایک روز حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کو ملنے کے لیے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن لیلہ فرماتے ہیں کہ گرمی کے دن تھے اور حضرت علی کے جسم مبارک پر گرم لباس تھا۔ میں نے عرض کی حضور گرمی میں آپ کو گرم لباس میں گرمی نہیں لگتی؟ فرمایا جب سے رسول کریم نے دعا دی ہے کہ اللہ علی سے ہر قسم کے موسم کو محفوظ رکھنا، ہر قسم کا موسم علی سے دور رکھنا، کوئی اثر انداز نہ کر سکے، اس وقت سے میں نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اگر علم کے لحاظ سے تم میں افضل ترین کوئی شخص ہے تو علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ فرمایا آنا مدینہ العلم و علی بابها، یہ حدیث کا ایک حصہ ہے۔
یہ حدیث کا پورا حصہ یہ ہے کہ آنا مدینہ العلم و ابو بکر صفوا، آنا مدینہ العلم و عمر ایتانوا، آنا مدینہ العلم و عثمان ارشھا، آنا مدینہ العلم و علی بابھا۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی چھت ہے، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیواریں ہیں، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کا فرش ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یار عمارت ہو تو پھر دروازہ اچھا لگتا ہے نا، اگر دیواریں نہ ہوں، چھت نہ ہو، فرش نہ ہو، بندہ خالی دروازہ لے کے بیٹھا رہے، فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ اس لیے خالی دروازے پر ایمان نہ رکھو، سب پہ ایمان رکھو۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی ہے یاران نبی، فرق نہیں ماں بہن کیا۔ فرمائیے حضور کے یار ہے، ان پہ ایمان سلامت رکھو، پکا رکھو۔ میرے دوستو آخری بات اب کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے۔ ایک روایت کے مطابق 17 رمضان آپ پر حملہ ہوا، فجر کی نماز کے وقت قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور 21 رمضان مبارک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ یوم شہادت پا گئے۔ اور آپ 21 رمضان المبارک کو جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو غسل دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم ہوا بیٹے اس قابل بنا دو کہ باپ کو غسل دے سکے، اور فرمایا کہ جنازے کے فرضوں میں سے ایک فرض یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، اور امام حسن حضرت علی کا جنازہ پڑھا رہے، حضرت علی کا جنازہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اور میرے دوستو آپ کی شہادت کے بعد یہ اسلام کا قافلہ حضرت امام حسن کے سپرد کیا گیا، کہ یہ کافی عرصہ تک یہ ولایت چلتی رہی، چلتی چلتی غوث پاک تک پہنچی۔ یہ سلسلہ ولایت اگر چل رہا تو حضرت علی کے صدقے چل رہا۔ میرے دوستو آخر میں ایک دو مسائل عرض کر کے تقریر ختم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کتنی ہے، کس رقم پر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے؟ تو میں عرض کر دوں کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، اس پہ زکوٰۃ ہے، یا اتنی قیمت۔ یہ اس وقت کا قانون ہے جب سونے اور چاندی کی قیمت برابر تھی، لیکن آج تک کے مفتیان کرام نے کہا ہے کہ اب سونے کی قیمت زیادہ ہے، چاندی کی قیمت کم ہے۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 85-86 ہزار روپے کی ہے، اس بندے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور سونا فرمایا کہ اب 7.5 تولے سونے کا حساب نہ لگائیں، اب 1 تولہ سونا بھی 52 تولے چاندی سے زیادہ ہے، 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے قیمت رکھتا ہے۔ اس لیے جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور یہ زکوٰۃ غرباء، مساکین، یتیماں، فقراء اور آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، سفید پوش لوگوں کو یہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جتنی جلدی ہو سکے ادا کریں تاکہ وہ ان پیسوں سے عید کی خریداری کریں، کپڑے خریدیں یا کوئی بھی چیز لے لیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پھر فطرانے کے بارے میں بات پر مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ فطرانہ کتنا ہے، اور یہ فطرانہ کیا چیز ہے؟ صدقہ فطر کہتے ہیں کہ جب بندے کے روزہ دار کے روزے اس نے رکھے ہوں اور روزہ دار دل میں سوچتا رہے، کھٹکا ہو اسے دل میں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ روزہ اس بات کی وجہ سے ضائع نہ ہو گیا ہو، یا ایسا عمل مجھ سے ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ ضائع ہو گیا، فرمایا وہ بندہ صدقہ فطر ادا کرے، اللہ اس کے روزے کو قبول فرما دے گا۔ فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، فرمایا اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے، اٹکے رہتے، قبولیت تک نہیں پہنچتے۔ اس لیے فوری طور پہ صدقہ فطر ادا کرو، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دو، ضروری نہیں عید والے دن ہی دینا ہے، فرمایا رمضان میں ادا کرو۔ بعض ایسے متقی ہیں جو رمضان سے پہلے ہی صدقہ فطر دے دیتے ہیں فطرانہ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ صدقہ فطر کون دے سکتا ہے، کس پر واجب ہے؟ یہ ہر بندے پر واجب نہیں ہے، بعض بندے سمجھے کہ ہم سارے دیں صدقہ فطر، اب مسئلہ یاد رکھیے گا۔ فرمایا یہ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پہ ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کا نظام آپ کو بتایا نا کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 1 تولہ سونا جس کے پاس ہے یا اتنی مالیت رقم موجود ہے، وہ بندہ زکوٰۃ بھی دے اور اس پر یہ فطرانہ بھی واجب ہے، وہ فطرانہ دے۔ اگر جس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں، غریب بندہ ہے، اگر وہ فطرانہ دے تو ثواب ہے، نہ دے اس پر گناہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ اس پہ واجب ہی نہیں ہے فطرانہ۔
اور ایک فدیہ ہے روزے کا فدیہ. روزے کا فدیہ یہ ہے کہ 180 روپے فطرانہ بھی اتنا ہے، روزے کا فدیے کی قیمت بھی اتنی ہے، 180 روپے فی کا ایک بندے کے لیے، چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے چاہے بوڑھا ہے، روزے کا فدیہ برابر ہے. اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو بعد میں جمعے کے بعد اس سے پوچھ سکتے ہیں. اعتکاف والوں کے لیے عرض کر دوں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کریں. آج 20 رمضان مبارک ہے. بڑی مایوسی کی بات ہے پچھلے سال کوئی بندہ ہماری مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا. اہل محلہ میں اتنے 100 گھر ہے ہمارے پاس تو کوئی بھی اعتکاف کے لیے نہیں تیار ہوا. لہٰذا کوئی نہ کوئی ارادہ کریے. ہمارے حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، حافظ نقیب صاحب، انہوں نے ارادہ کی 15 سال تقریباً عمر ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کریں. ان کے بیٹوں نے بھی نیت کی ہے کہ وہ بھی اعتکاف کریں گے. اور کوئی تیار ہونا چاہتا ہے بے شک تیار ہو جائے. اعتکاف کرنا کتنا ثواب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانی اعتکاف اعتکافاً، فرمایا کہ حجتین و عمرتین، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے اس کو 2 عمرے اور 2 مقبول حجوں کا ثواب ہے. تو مسجد میں بیٹھ کے عمرے کا ثواب مل جائے اس سے بڑھ کے اور کیا ہے. اتنے پیسے لگا کے 2.5 لاکھ روپے کا عمرہ ہو گیا، اتنے پیسے لگا کے جاؤ تو عمرہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. ادھر میری آقا گارنٹی دے رہے ہیں، فرمایا اعتکاف کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ تیرے عمرے کا ثواب عطا کرے. ایک نہیں 2 عمرے 2 حجوں کا ثواب. تو اعتکاف کے بے شمار مسائل ہیں. اگر اس کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہتا ہے بعد میں اس سے رابطہ کر سکتا ہے. آج 20 رمضان المبارک 21ویں رات تاک رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے. کوشش کریں یہ رات بھی عبادت میں گزاریں. یہ راتیں جو آ رہی ہیں 5 راتیں آخری عشرے کی، آج پہلی رات ہے. اس رات 3 راتوں میں عبادت کریں. جو حضرات ابھی تک اللہ ماشاءاللہ مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آئے ان سے ہاتھ باندھ کے گزارا کرتا ہوں یار اتنا بڑا محلہ ہے، نوجوان بندے ہو آ جائے کرو. یہ رب کا آخری یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. آپ کے پاس ایک سوال کرتا ہوں، کوئی بندہ اٹھ کے مجھے یہ بتا دے کہ یار آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ اگلے سال رمضان میں زندہ رہو گے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ اگلے سال تراویح پڑھ لینا. اگر نہیں تو مہربانی کر کے سارے ہی آ جائے تو تراویحاں پڑھنے. ایک سجدہ کرو گے نا، حضور نے فرمایا 1500 نہیں. ایک سجدہ. یار نبی کا فرمان سن کے سبحان اللہ کہہ دیں. حضور پاک کی کوئی گویا تو نہیں، کوئی گانا تو نہیں گا رہا، حضور کے بات بتا رہا ہوں، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. حدیث سن کے سبحان اللہ نے کتنا ایمان کمزور ہو گیا. حضور نے فرمایا جو بندہ ایک سجدہ کرے اسے 1500 نیکیاں ہیں، اور تراویح میں 40 سجدے ہیں 60,000 نیکیاں. ایک تراویح ایک رات کی تراویح پڑھے تو 60,000 نیکیاں. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے تراویح پڑھو گے تو اس کا بھی ثواب اللہ نہیں دینا ہے. تراویح سنت موقدہ ہے، کوئی ایک بھی ادا کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن تو جان بوجھ کے چھوڑے تو گناہ گار بھی ہے. لہٰذا جو قریب ترین گانا ہے جن کو مجبوری نہیں تو کام پہ نہیں جاتے ان سے التماس کرتا ہوں مؤدبانہ کہ یار آ جائے کرو. صرف بوڑھوں پہ یا امام مسجد پہ یا حافظ قرآن پہ تراویح نہیں ہے، ہم سب پہ تراویح. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.